بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے فضائل اور فرائض کے بارے میں چند باتیں ہم جانیں گے کہ قرآن پاک میں اس کا کیا حکم ہے اور حدیث پاک میں اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ حوالہ کنز الایمان۔ تفسیر: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے تھے۔ اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل ادا کرنا درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا موجب ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اور جب تک وضو کا ٹوٹنا واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز قرار دیا گیا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ اگر دھوتے ہوئے ایک بال برابر بھی کوئی عضو خشک رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بہترین طریقے سے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے دل میں دنیا کی کسی چیز کا خیال نہ آیا، یعنی نماز پڑھتے وقت اس کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہی رہا اور وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف اس کا دھیان نہ گیا، اس کی سوچ نہ گئی، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے کہ وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان 2 رکعات میں کوئی نامناسب حرکت نہ کی ہو، گویا تو اس کے ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وہ نہ بتلاؤں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے درجات بلند فرمائے گا۔ تکلیف دہ اوقات میں مکمل وضو کرنا، نماز کے لیے مساجد کی راہ لینا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ دہرایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وضو کو دھو کر فرمایا، یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا۔ دوبارہ وضو فرما کر فرمایا، اس سے دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور پھر آپ نے تیسری مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا، یہ مجھ سے پہلے ہو گزرنے والے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے جو اللہ کے خلیل ہیں۔ یہ تمام احادیث مبارکہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ مشہور کتاب مسلم شریف اور صحیح بخاری میں سے لی گئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم پر سلام ہو اے ایماندار گھر والوں، بے شک ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی تک نہیں آئے آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ، کسی آدمی کا سفید پیشانی اور سفید ٹانگوں والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں کے درمیان ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور پہچان لے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت کے آنے والے لوگ قیامت کے روز اس حالت میں آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے روشن ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ حوالہ کتاب صحیح بخاری اور مسلم شریف۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی ہی خوبصورت حدیث پاک ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ وضو کرنے والا ایسا بنا دے کہ ہمارے چہرے، ہماری پیشانیاں بھی وضو کی وجہ سے چمکتی ہوئی ہوں اور ہم بھی قیامت کے دن روشن چہرے اور روشن پیشانیاں لے کر حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کرتے وقت اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے
اور جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پانی گرایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو حالت وضو میں بھی وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو پر وضو نور علی نور ہے۔ یہ سب احکام تجدید وضو کی ترغیب کے لیے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے نیچے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے نیچے کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور پھر اس کا مسجد کی طرف روانہ ہونا عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ باوضو مسلمان روزہ دار کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح سے وضو کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اچھا وضو شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔